اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ اس آدمی کا بیان جو کوئی اچھا یا برا طریقہ چلائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ اللہ کے بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ایسی بیویاں اور اولاد عطا کر دیجیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، اور ہمیں متقیوں کے لیے پیشوا بنائیے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور بنایا ہم نے ان کو پیشوا، وہ ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت ابو عمرو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم دین کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ آئے جو برہنہ بدن تھے، اون کی دھاری دار چادریں یا کمبل ڈالے ہوئے تھے اور گردنوں میں تلواریں لٹکائے ہوئے تھے۔ ان کی بڑی تعداد مضر قبیلے سے، بلکہ سارے ہی مضر سے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فاقہ زدگی کا مشاہدہ فرمایا تو آپ کا چہرہ بدل گیا۔ آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور پھر باہر آ گئے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی۔ پھر جب لوگ نماز کے لیے جمع ہو گئے تو تکبیر کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ پھر لوگوں سے خطاب فرمایا۔ اس میں آپ نے فرمایا، لوگوں، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ سورہ نساء آخر یعنی رقیبہ تک آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد سورہ حشر کی آیت پڑھی، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو، اور نفس کو چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے جو آگے بھیجا ہے اسے دیکھے۔ اس کے بعد آپ نے صدقہ و خیرات کی ترغیب دی۔ فرمایا ہر آدمی کو چاہیے کہ صدقہ کرے، دینار و درہم کا، کپڑے کا، گندم کے سا کا، کھجور کے سا کا۔ سا ایک پیمانہ تھا جو 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی تھوڑا یا زیادہ، جس کو جتنی توفیق ہو صدقہ کرے۔ چنانچہ انصار میں سے ایک آدمی ایک تھیلی لے کر آیا جو اتنی بھاری تھی کہ اس کی ہتھیلی اس کو اٹھانے سے بے بس ہو رہی تھی، بلکہ بے بس ہو چکی تھی۔ پھر لوگ لے کر برابر آتے رہے، یہاں تک کہ میں نے 2 ڈھیر دیکھے، ایک سامان خوراک کا اور دوسرا کپڑوں کا۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک رہا تھا مانو کہ وہ سونے کا ٹکڑا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کے لیے اس کا اپنا ثواب، اور ان تمام لوگوں کا ثواب ہوگا جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، بنا اس کے کہ ان کے ثوابوں میں کوئی کمی ہو جائے۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس پر اس کے اپنے گناہ کا بوجھ اور ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ ہوگا جو اس کے بعد عمل کریں گے، بنا اس کے کہ ان گناہوں کے بوجھ میں کوئی کمی کی جائے۔ مسلم۔ فائدہ: کچھ لوگ منسلف الاسلام سنت حسنہ کے الفاظوں سے بدعت حسنہ کا جواز پیدا کرتے ہیں، اور یوں بدعت کی 2 قسمیں بیان کرتے ہیں، اچھی اور بری، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ بدعت کوئی بھی ہو وہ حسنہ نہیں ہو سکتی، بدعت ہمیشہ بری ہی ہوگی، اس لیے کہ بدعت سازی دراصل شریعت سازی ہے جس کا حق کسی انسان کو نہیں ہے۔ شریعت سازی کا تمام تر اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے، وہی اصل شارع ہیں، اور اسی کے حکم اور اجازت سے پیغمبر لوگوں کو احکام شریعت بتلاتا ہے۔ یہ حق اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی نہیں دیا ہے، یا یہ کہ کسی صاحب قبا و جبا کو یہ حق حاصل ہو۔ اس لیے اس حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو چیز اسلام میں مشروع اور جائز ہے اس پر عمل کریں، اور اسے فروغ دینے کے لیے جو انسان کوئی نیا طریقہ اختیار کرے گا جسے بعد میں دوسرے لوگ بھی اختیار کر لیں، اسے اپنے عمل حسن کا ثواب تو ملے گا ہی، ان لوگوں کا ثواب بھی ملے گا جو اس طریقے کو اختیار کر کے وہ اچھے کام کریں گے۔ لیکن جس چیز کا سرے سے کوئی ثبوت ہی شریعت میں نہیں ہو، اس کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، وہ ہر صورت میں برائی ہے اور وہ حسنہ نہیں ہو سکتی۔ حدیث کے جو اور فائدے ہیں وہ واضح ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جان بھی ظلم سے قتل کی جاتی ہے تو آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر اس کے خون ناحق کا ایک حصہ ہوگا، اس لیے کہ وہی وہ پہلا انسان ہے جس نے قتل ناحق کا طریقہ جاری کیا تھا۔
بخاری و مسلم کی حدیث۔ فائدہ، اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خلاف شریعت و برے کاموں کو پہل کرنا، جس کی بعد میں لوگ تقلید کریں، کتنا بڑا گناہ ہے، اور قیامت تک اس کام کے کرنے کا گناہ اسے ملتا رہے گا۔ اس لیے امن و سلامتی اسی میں ہے کہ انسان صرف اطاعت کرے اور برائی سے بچے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، بدعات ایجاد نہ کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول